تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو ادیان کا، ملتوں کا، قوموں کا، مذاہب کا اختلاف ہے، یہ اشخاص کے، احوال کے، صفات کے، ذوات کے، مدارک کے، عرف کے، عادات کے، علوم کے اور اعتقادات کے اختلاف کے باعث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم فصوص الحکم کے مقدمے کے پہلے جملے کا آخری حصہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ شیخ اختلاف النحل والملل اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہم نے فصوص الحکم کا جملہ پڑھا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں الحمدللہ منزل الحکم علی قلوب الکلم باہدیت الطریق الامم من المقام الاقدم وان اختلفت النحل والملل لاختلاف الامم۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو شیخ نے ملتوں اور مذاہب کے اختلاف کی بات کی تو یہ کدھر لوٹتی ہے۔ ہمارے سامنے فصوص کی متعدد شروحات کھلی ہوئی ہیں۔ پہلی شروحات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ شیخ نے کس طرح سے راستہ بالواسطہ اور راستہ بلا واسطہ کی بات کی۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ حکمتوں کے نزول کے حوالے سے شیخ نے کیا بات کی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر حکمتوں کا نزول احدیت الطریق یعنی کہ ایک ہی راستے پر ہے، کہنے کا مراد یہ ہے کہ اگر مصدر ایک ہے تو حکمت وہیں سے صادر ہو رہی ہے، تو پھر قبولیت میں یا مختلف قوموں کے ہاں ان حکمتوں کے حوالے سے متفرق آراء کیوں ہیں یا ان میں اختلاف کیوں ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ چونکہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ حکمت کا نزول جو ہے وہ مقام الاقدم سے ہے، یعنی کہ مقام حق تعالیٰ سے ہے۔ اگر حق تعالیٰ سے ہی نزول ہے تو پھر ہمیں نیچے یہ اختلاف کیوں نظر آتا ہے۔ تو اس اختلاف کے بارے میں شیخ نے فرمایا کہ ان امتوں اور ان ملتوں یا ان قوموں اور ان مذاہب کا جو اختلاف ہے وہ امم کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ امت کی جمع ہے، اور کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مختلف امتیں ہیں، کوئی کسی نبی کی امت ہے، کوئی کسی نبی کی امت ہے، تو جو ان کا اختلاف ہے وہی آگے چل کے قوم کا اختلاف بن گیا، مذہب کا اختلاف بن گیا۔ لیکن اگر ہم کو تھوڑا سا اور اس کے وسیع معنوں میں لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امتوں سے مراد وہ مزاج اور احوال، مراتب اور عادات اور عرف، یعنی کہ کوئی بھی شخص جس استعداد پر ہے وہی اس کے اختلاف کی وجہ ہے۔ یہی اسی بات کو لے کے شیخ آگے چلے ہیں، فرماتے ہیں کہ جی حکمت حقیقت میں ایک ہے۔ ایک سے مراد یہ ہے کہ اس کا صدور کسی ایک سے ہو رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں کلمہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، کہ ان سب نے ایک رب کی طرف ہی بلایا، تمام انبیاء نے۔ لیکن پھر بھی آپس میں امتوں کا اختلاف ہے، ان کے احکام کا اختلاف ہے، ان کے شرائع کا اختلاف ہے۔ اس حوالے سے شیخ قرآن مجید کی یہ آیت لے کے آئے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ دین، اس کی دین کی شریعت بنائی کہ جو نوح کو بھی وصیت کی، یا اس کے علاوہ انبیاء کو وصیت کی، یا ابراہیم کو وصیت کی، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، سب کو یہی کہا کہ اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یا اس میں اختلاف نہ کرو۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر صراحتاً بتایا گیا ہے کہ دعوت جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اقامت دین کی دعوت ہے، اور دین بھی ایک ہی ہے۔
اور یہی توحید کا راز ہے۔ لیکن توحید کا یہ راز ہر دور میں اس دور کے باسیوں کے حوالے سے ان کی استعداد کے مطابق اس راز سے پھر جو احکام جنم لیتے ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو بیسیکلی ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، یہ استعدادات کا اختلاف ہے، یہ وقت کا اختلاف ہے، یہ امت کا اختلاف ہے، یہ لوگوں کا اختلاف ہے۔ پھر شیخ نے اس حوالے سے مثالیں بھی دی ہیں۔ مثال یہ دی ہے کہ جی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا چرچا تھا اور پوری قوم کی توجہ انہی کی جانب مرکوز تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ بھی انہی سے متعلق تھے کہ آپ علیہ السلام کو ایک عصا دیا گیا جو سانپ میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اس نے ان باقی جادوگروں کی رسیوں کو جو ہے وہ نگل لیا یا ان کا جادو جو تھا اس کو توڑ کر دیا۔ پھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو ان کے دور میں حکماء، اطباء، طبعیین اور فلاسفہ کا زور تھا۔ شیخ اکبر نے جالینوس کا ذکر کیا کہ یہ بھی شاید ان کے دور میں تھا، اور باقی اور دیگر فلاسفہ بھی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی خرق عادات اور ایسے معجزات دیے گئے کہ تمام حکماء، تمام اطباء جو ہے وہ دنگ رہ گئے کہ یہ تو ناممکن ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو فصاحت، بلاغت، خطابت، کہانہ، شعر، ان تمام چیزوں کا زور تھا، ان تمام چیزوں کا غلبہ تھا۔ تو قرآن مجید ایک ایسے فصیح اور معجزے کی صورت میں نازل ہوا کہ عرب کے تمام فصحاء، عرب کے تمام بلغاء، تمام خطباء وہ دنگ کے دنگ رہ گئے، دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ اس قابل بھی نہ ہوئے کہ اس جیسی جو ہے وہ کوئی ایک صورت بنا لیں، کوئی ایک آیت لیں۔ اور اس حوالے سے پھر قرآن مجید نے یہ ان کو کھلا چیلنج بھی دیا کہ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ اگر تمام جن و انس مل کے اس قرآن کے مثل کچھ لانا چاہیں تو وہ اس کے مثل یعنی کہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کی یہ سارے مل کے مدد بھی کریں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو ادیان کا، ملتوں کا، قوموں کا، مذاہب کا اختلاف ہے، یہ اشخاص کے، احوال کے، صفات کے، ذوات کے، مدارک کے، عرف کے، عادات کے، علوم کے اور اعتقادات کے اختلاف کے باعث ہے۔ چونکہ وقت اور ہے، لوگ اور ہیں، ماحول اور ہے، متوجہ کسی اور جانب ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہمیں مختلف چیزوں میں جو ہے یہ ہمیں اختلاف نظر آ رہا ہے۔ لیکن بیسیکلی جو ہم نے راستہ بالواسطہ اور راستہ بلا واسطہ کی بات کی تھی تو بات وہیں سے نکلی ہے، اصل منبع اور مصدر وہی ہے، لیکن آگے چل کے جب استعدادات کے مطابق لوگوں نے چیزیں قبول کی ہیں تو پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ اختلاف آیا۔ تو یہ ملتوں کے، قوموں کے اختلاف کے حوالے سے شیخ اکبر کا وہ نقطہ نظر ہے جو آپ نے محی الدین الجندی کی شرح میں لکھا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیگر شارحین اس مقام پر کیا بات کرتے ہیں تاکہ ان کا نقطہ نظر بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ داؤد القیصری کی شرح میں ہمیں کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ملل جو ہے وہ ملت کی جمع ہے اور ملت دین کو کہتے ہیں، نہل جو ہے وہ نہلا کی جمع ہے اور نہلا مذہب یا عقیدے کو کہتے ہیں۔ تو پھر باقی آگے وہ اسی شرح کو لے کے چلے ہیں کہ جی تمام انبیاء کا جو راستہ تھا وہ ایک ہی ہے، لیکن ان کے جو ادیان میں اور ان کی شرائع میں جو اختلاف ہے وہ ان کی امتوں کے باعث ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ جی ہر دور میں جو ہے وہ مختلف استعدادات ہوتی ہیں اور اس دور کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو مزاج ہوتا ہے، تو پھر اس حوالے سے جو ہے جنرلی بات کی ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں ہم محی الدین الجندی کی شرح میں جو ہے اس کو دیکھ چکے ہیں۔ تو اس مقام پہ شارحین نے کوئی زیادہ تفصیل تو ذکر نہیں کی، وہی بنیادی بات ہے جو کہ محی الدین الجندی کی شرح سے واضح ہے۔ تو اپنی ویڈیو کا اسی مقام پہ اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں کہیں گے کہ جن دوستوں کو ویڈیو کے حوالے سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ کمنٹ میں بتائیں، اور جن دوستوں کو ویڈیو کے ٹیکسٹ کے، ویڈیو کے متن کے یا ویڈیو کے موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ اس ویڈیو کے کامنٹس میں سوال کریں تاکہ ان کو جواب دیے جائے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔